زندگی کا اصل سکون اور کامیابی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد میں ہے۔ دنیا کی دوڑ دھوپ، روزگار، مسائل اور دکھوں میں انسان بھاگتا رہتا ہے، کبھی قرض میں پھنسا، کبھی بیماری میں مبتلا، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی دشمنوں کی شرارتیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ مشکلات کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ السلام علیکم محترم عزیز بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے عزیزو، جب انسان تہجد کے وقت اٹھتا ہے، سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، دنیا کی ہنگامہ خیزی ختم ہو جاتی ہے اور بندہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ، سب سو رہے ہیں اور یہ میرے لیے جاگ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان سے دنیا پر فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں جب آخری تہائی رات باقی رہتی ہے، اور پکارتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سوچیے اگر کوئی وزیر یا بادشاہ رات کو پکارے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو عطا کروں، تو لوگ کتنی جلدی دوڑ کر جائیں گے۔ لیکن ہمارا رب جو سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ ہر رات پکار رہا ہے اور ہم سوئے رہتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے تہجد کو اپنا معمول بنا لیا، اس کے لیے دنیا آخرت کے دروازے کھل گئے۔ تہجد رات کا وہ لمحہ جب انسان آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، چاہے بیماری ہو، رزق کی تنگی ہو، دشمنوں کا خوف ہو، یا کوئی بھی ناممکن سا مسئلہ یا حاجت۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اس کو آسان فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی کتنی مختصر ہے؟ دن گزرتے ہیں، راتیں ختم ہوتی ہیں اور ہم اپنی مصروفیت میں اس قدر ڈوبے رہتے ہیں کہ اصل مقصد بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا اور ہمارا یہاں کیا کام ہے اور ہم یہاں کس لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا حقیقت میں ایک مسافر خانہ ہے، ایک عارضی جگہ، اور اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ جو اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن کی ضرورتوں کو خود بخود پورا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، دنیا کا ہر قفل، ہر بندش، ہر مشکل تہجد کی دعا سے کھل سکتا ہے۔ ناممکن حالات بھی ممکن بن جاتے ہیں اور جو راستہ بند ہو وہ کھل جاتا ہے۔ سوچئے، ایک بندہ آدھی رات کو جاگ رہا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی سے روتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے۔ ایسا شخص کبھی محروم نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس تہجد کے وقت کا ایک نہایت ہی مجرب اور مختصر سا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں، جو صرف آپ نے 3 دن کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے ذریعے ناممکن حالات بھی ممکن بن جائیں گے۔ تو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پر نئے وظیفے اور اعمال ملتے رہیں۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس وقت پڑھا درود ابراہیمی آپ کی دعا کو بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف بخشتا ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی کے بعد آپ نے جو اگلا عمل کرنا ہے وہ اللہ کا وہ نام ہے جس کو ہم اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اس کو صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ 3 دن مسلسل تہجد کی نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھیں۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جلد متوجہ کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس نے دل سے یا حی یا قیوم پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت ضرور پوری فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی میں ہوتے، مشکل میں جو ہوتے، تو یہ دعا کثرت سے پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ اگر کوئی شخص بار بار یا حی یا قیوم کا ورد کرتا رہے تو اس کی دل کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کے ناممکن حالات بھی اللہ کے حکم سے ممکن بن جاتے ہیں۔ وہ جو دعائیں سالوں سے پوری نہیں ہوئی وہ اللہ کے حکم سے قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے اور رو کر گڑ گڑا کر عاجزی سے اللہ سے دعا مانگی۔ وہ رب جو سب کی سنتا ہے، اور تہجد کا وقت ایسا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ اس وقت لوگ اللہ کی رحمت سے جو مانگتے ہیں پا لیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں کی گئی کوئی حاجت، کوئی دعا، کوئی منت، کوئی مراد رد نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی پورے یقین سے، پورے دل سے اپنی حاجت اپنے اللہ کے حضور پیش کریں۔ میرا رب جو رحیم ہے، جس کے اختیار میں کل کائنات ہے، وہ آپ کی دعا کو کبھی نہیں ٹالے گا اور ضرور سنے گا۔ میرے عزیزو، دنیا کا ہر غفل، ہر بندش، ہر مشکل تہجد کی دعا سے کھل سکتا ہے۔ ناممکن حالات بھی ممکن بن جاتے ہیں اور جو راستے بند ہوں وہ کھل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے وقت یہ وظیفہ کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں 1 بار یا حی یا قیوم ضرور لکھیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ ہمارے حق میں بھی دعا کریے گا۔